الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين خاتم النبيين بطه وياسين أبي القاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين الغر الميامين الذي يذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى. حضرات سے گزارش ہے سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی اللہ کی تلاوت کرنے پر مرحوم فرزند ابن ریاض حسین، مرحومہ امام مندی بنت حسین، مرحوم ظفر عباس ابن فرزند علی، اور مرحوم ریاض حسین ابن تصور علی، مرحومہ کنن بانو بنت سید حسن، مرحوم امام علی ابن محبوب حسین، مرحومہ امیر النساء بنت ریاست حسین. ان مرحومی سے بلند دیکھیں جو عنوان اس خمسے کا چل رہا ہے اور 2 مجلس حضرات سماعت کر چکے ہیں، اس سے بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم کو کیا پڑھنا ہے. میں بالکل 2-2-4 والی بات کرنے کا عادی ہوں، ادھر ادھر نہ آپ کو ٹہلانے کی کوئی ہماری ہو رہتی ہے اور نہ اس کا کوئی فائدہ ہے. کچھ بنیادی چیزیں جتنا وقت ہے اس وقت میں جو بھی عرض کر سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. آج کل تقلید اور مجتہدین کے بارے میں بہت سارے اعتراضات اور سوالات ہوتے ہیں. بہت سے سوالات میری نظروں کے سامنے سے گزرے، بلکہ بحث ہوئی. جس وقت آپ لوگ اخباریت جانتے نہیں تھے اس وقت کئی گھنٹہ میری ان لوگوں سے بحث و مباحثہ ہوتا تھا. جس وقت یہ چیز ہندوستان میں بہت کم تھی، پاکستان اور کیا نام اس کا حیدرآباد کے لوگ مجھ سے جڑتے تھے اور کئی گھنٹے تک یہ لوگ بحث کرتے تھے. ان میں ایک بنیادی ان کا سوال یہ ہے کہ ہم کو تقلید کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن ہے اور حدیث ہے. ایک ہی بنیادی سوال. اور دوسرا یہ کہ اگر ہم کو تقلید کرنا ہی پڑے تو ہم ایمان بھی کریں، ان کی کیوں کریں. اور تیسرا یہ سوال ہے کہ جو جتنے بھی مجتہدین ہیں یہ سب غاصب ہیں. یہ
ائمہ اطہار علیہ السلام کے جگہ پر یہ لوگ بیٹھے ہیں اور انہوں نے حق حاصل کیا. اس طرح کے بہت سارے سوالات، ظاہر سی بات ہے سارے سوالات اور سارے جوابات تو میں نہیں دے سکتا. تو یہ آیہ کریمہ کہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے بہت کم پڑھی جاتی ہے. یہ میں یہیں سے آغاز کرتا ہوں. پروردگار عالم صریح طور سے، واضح طور سے، بغیر قیل قال کے یہ آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ انا علینا للہدی و انا لنا للآخرۃ والأولی. ہدایت کی ذمہ داری صرف اور صرف میرے اوپر ہے. یہ لفظ ذرا سا یاد رکھیے گا. ہدایت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے اور ہدایت کا انتظام ہم ہی کریں گے. اس کے بعد میں دیکھیں ایک آیت ہے، بہت چھوٹا جملہ ہے، اور دوسرا جملہ آپ سنیے. پہلا یہ اس کا تعلق دنیا سے، اور دوسرا جملہ بہت بڑی دھمکی، وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ. اور کیا سمجھتے ہو؟ آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے. دنیا میں گڑبڑی کر سکتے ہو، وہاں تو آنکھیں منہ ایسا ڈالو گے نا دماغ خراب ہو جائے گا. سمجھے آپ؟ یعنی پہلا جملہ جو ہے وہ اعلان ہے، خبر ہے، بتایا جا رہا ہے آپ کو، اور دوسرا جملہ جو ہے باقاعدہ دھمکی دی جا رہی ہے. دیکھیں دنیا میں پروردگار عالم نے انسان کو کچھ آزادی دی ہے اور کچھ جو ہے وہ اختیار اپنے حوالے لیا. مثلا اعمال کی آزادی آپ کو ہے، جو دل چاہے کرو. کچھ عمل ایسے ہیں کہ جس کی سزا یہی مل جاتی ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا. ہر ایک کی اللہ ادھار نہیں رکھتا. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی سزا یہی ملتی ہے باقاعدہ، اور وہاں بھی ملتی ہے، دونوں جگہ ملتی ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی سزا اللہ وہاں دے گا. ٹھیک ہے؟ تو دنیا میں اللہ بہت سی چیزوں پہ چھوڑ دیتا ہے آپ کو، کیونکہ وہ ستار ہے، وہ سارے وجود کو جو ہے پوشیدہ کرتا ہے، آپ کے کسی عیب کو ظاہر نہیں کرتا. زندگی بھر نماز نہ پڑھو، لیکن اللہ کی طرف سے اعلان نہیں ہوگا یہ بے نمازی ہے. ہاں بندے بدنام کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو، وہ اپنی دشمنیوں میں ایک الگ بات ہے. تو اب یہاں پہ دیکھیے بنیادی بات ہے، پروردگار عالم نے کیا کہا کہ ہدایت کی ذمہ داری میرے اوپر. اور یہ صرف ایک جگہ نہیں کہا، قرآن میں اس طرح کی آیتیں بھری پڑی. اب دوسرا جملہ، دوسرا آیت کا جملہ سنیے. ہر قوم کے لیے لِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کے لیے ایک ہدایت کرنے والا ہے. ٹھیک ہے؟ ہر قوم کے لیے ایک ہدایت کرنے والا ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ پروردگار نے. یہ حدیث میں نہیں ہے کہ صحیح ہوگی، غلط ہوگی، مرسل ہوگی اور صحیح ہوگی. ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ ثابت کر دیجئے کہ غیبت کبریٰ کے بعد سے لے کر ابھی تک آپ کو ہدایت کرنے والا کون ہے؟ صریح قرآن ہے، میں حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں. لِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے، رہنما ہے. کیا حدیث کی کتابیں تمہاری ہدایت کریں گی یا قرآن تمہاری ہدایت کرے گا؟ اگر قرآن صرف تمہاری ہدایت کر سکتا تو پروردگار عالم کو رسول اسلام کی ضرورت نہیں ہوگی. اگر حدیثیں تمہاری ہدایت کر سکتی تو پھر پروردگار عالم کو رسول کے بعد 12 اماموں کی ضرورت نہیں ہوتی. جس طرح سے رسول کے بعد 12 اماموں کی ضرورت تھی، اسی طریقے سے ایمان کی غیبت کبریٰ کے بعد ان کے جانشینوں کی ضرورت ہے اور رہے گی. اب میں ذرا سا تاریخ جو ہے، انبیاء کی تاریخ جو ہے آپ کو بہت سرسری نظر سے گزار دوں. پروردگار عالم کو جب یہ دنیا آباد کرنا ہوئی تو اس نے ایک اعلان کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بھیجنے جا رہا ہوں.
یہ پورا ہم کو ڈیٹیل میں نہیں پڑھنا ہے، ایک ایک بچے کو یاد ہے، بس صرف یہ واقعے کی طرف اشارہ کر کے آپ کا ذہن کسی اور طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ اب آج یہ بتائیے کہ پروردگار عالم نے وہ مٹی منگوائی اور اس کے بعد پتلا بنوایا اور پھر وہ بھوکی جناب آدم کو جو ہے خلق کیا، جناب ہوا کو خلق کیا، اس کے بعد ان کو جنت میں رکھا، پھر زمین میں بھیج دیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ پورا واقعہ ہو گیا۔ یہ بتائیے کہ حضرت آدم آئے کائے لیے تھے؟ سیدھی سی بات ہے، خلیفہ اللہ نے بنایا تھا نا۔ خلیفہ مطلب جانشین، لیکن خلیفہ میں دو معنی ہیں، خلیفہ میں دو معنی ہیں، خلیفہ میں وسیع کے بھی معنی ہے اور خلیفہ میں ولی کے بھی معنی ہے۔ خلیفہ یعنی پروردگار اپنے جانشین بنا کے بھیج رہا ہے۔ جانشین کیا کام کرے گا؟ ہدایت، ٹھیک ہے نا؟ پہلے تو خلیفہ کا اعلان کیا، تاکہ خلافت رکھا، اور اس کے بعد زمین میں بھیج دیا۔ جب زمین پہ بھیجا تو زمین پہ کون تھا؟ ایک بھی انسان تھا؟ توجہ چاہتا ہوں، بہت غور سے سنیے گا۔ ایک بھی انسان تھا؟ اللہ بھیج رہا ہے تو خلیفہ کو۔ خلیفہ کا مطلب کیا؟ ہدایت کرنے والا۔ اما یہاں کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے تو ہدایت کس کی کریں گے؟ ہدایت کس کی انہوں نے؟ کسی کی نہیں، خود دونوں میاں بیوی آئے، ایک سسٹم کے تحت دنیا آگے بڑھی۔ جب دنیا آگے بڑھی، لوگوں کا ایک جمگھٹا شروع ہوا، تو پھر یہ اس کے اوپر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے لگے، خلافت اور ہدایت کی، ٹھیک ہے نا؟ تو ہدایت لینے والا پہلے آیا یا ہدایت کرنے والا؟ اللہ کو چاہیے یہ تھا، اس کا نبی ہے، خلیفہ ہے، پہلے 10-20 ہزار انسانوں کو بھیج دیتا، اس کے بعد جناب آدم ہوا کو بھیجتا، تاکہ جب وہ آتے تو کم سے کم نعرہ شور غل ہنگامہ تو ہوتا کہ جناب آدم زندہ باد، ہے نا؟ اور اس کے بعد میں جو ہے ان کو مسند خلافت پر اور مسند نبوت پہ لے جا کے بیٹھایا جاتا، اور پھر وہاں سے جو ہے ہدایت کرتے، ہے نا؟ لیکن نہیں، انسان بعد میں آیا، ہدایت لینے والا بعد میں آیا، ہدایت دینے والا پہلے آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان جو حضرت آدم سے پہلے آتا، اگر ایک لمحے کے لیے بھی یہ بغیر نبی کے ہوتا، ایک ہفتے کے لیے بھی بغیر نبی کے ہوتا، ایک سال کے لیے بھی بغیر نبی کے ہوتا، تو یہ روز محشر پروردگار عالم سے شکایت کرتا، معبود میں کیا کروں؟ تیرا کوئی نمائندہ تو تھا نہیں، کوئی ہدایت کرنے والا تو تھا نہیں، اس لیے ہم نے یہ گناہ کر لیا۔ تو پروردگار عالم نے کہا اچھا تم کو بعد میں بھیجیں گے، بتانے والا پہلے بھیجیں گے۔ اما جو پروردگار اس انسان کو بھیجتے وقت پہلے اپنا ہادی بھیجے، بعد میں ہدایت لینے والا بھیجے، کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی دنیا کو امام چلا جائے اور بغیر ہادی اور رہنما کے اس کو لے کر بیٹھے ہو۔ ایک شخص ایسا تھا کہ رسول کے زمانے میں جب علی کی ولایت پیش کی گئی تو اس نے کہا یا رسول اللہ ہم کو علی کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے تو قرآن کافی ہے۔ تو رسول اسلام نے کہا اما تم قرآن کی بات کرتے ہو، ہماری کہی ہوئی بات تو سمجھ نہیں سکتے۔ وہ ایک شخص تھا جو کہہ کے چلا گیا ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہم کو اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو علی کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو بارہ امام کی ضرورت نہیں ہے۔ آج تم بھی تو وہی کہہ رہے ہو، اس نے ایک کتاب کا کہا تھا، تم نے ساتھ میں حدیث ملا لی، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمارے لیے حدیث کافی ہے۔ جب عرب کا رہنے والا، عرب آغوش میں پلنے والا، اس کی ماں عربی بول رہی ہے، اس کا باپ عربی بول رہا ہے، بچپن سے وہ عربی جان رہا ہے، اس کے باوجود رسول کی عربی نہ سمجھ سکا، قرآن کی عربی نہ سمجھ سکا، حدیث کی عربی نہ سمجھ سکا۔ تم ہندوستان میں بیٹھ کے وہاں کی عربی سمجھ کے اور تمہارے لیے حدیث کافی ہو گئی، تمہارے لیے قرآن کافی ہو گیا۔ تو وہ پروردگار جو اس انسان کو بعد میں بھیجے اور اپنا نمائندہ پہلے بھیجے،
ممکن ہے جبکہ اس وقت کوئی انسان ہی نہیں تھا؟ تو کیسے ممکن ہے کہ جب یہ دنیا انسانوں سے بھر چکی ہو؟ رسول اسلام جب حجۃ الوداع کر کے آ رہے تھے تو غدیر خوب میں 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع تھا. اب آپ ذرا سا گڑت آپ لوگوں کی بڑی اچھی ہوگی، حساب کتاب میں سب ماہر ہوتے ہیں، ذرا حساب لگا لیجیے. حج سب پہ تو واجب نہیں ہوتا ہے نا. یہ 1.25 لاکھ کون تھے جن پر حج واجب ہو چکا تھا؟ اب آپ حساب لگاتے جائیے. کتنے مرد ایسے تھے جو گھروں میں تھے جن پہ حج واجب نہیں تھا؟ کتنے مرد ایسے تھے جو بیمار تھے یا ضعیف تھے وہ گھروں میں تھے؟ یعنی یہ 1.25 لاکھ سے یہ الگ. کتنے جوان نوجوان ایسے تھے کہ جو 15 سال کے نہیں ہوئے تھے، جو حج کرنے نہیں گئے تھے، وہ گھروں میں بیٹھے تھے، یہ تعداد اس سے الگ. عورتیں کتنی تھی جو اس مجمع میں نہیں تھی، یہ تعداد الگ. جب 1.25 لاکھ خالی حاجی تھے تو سوچو مسلمانوں کی تعداد کتنے لاکھ ہوگی؟ مسلمانوں کی تعداد کتنے لاکھ ہوگی؟ جب اتنے لاکھ صرف مسلمان، وہ بھی وہاں پر رسول کے جو زمانے میں ہے، جو ہندوستان میں مسلمان ہو چکا تھا وہ الگ، جو یونان میں مسلمان ہو چکا تھا الگ، جو چائنا میں مسلمان ہو چکا تھا الگ، جو شام میں مسلمان ہو چکا تھا الگ. یہ صرف عرب کے مسلمانوں کی تعداد ہے. اما جب دنیا آئی نہ ہو تو اللہ اس انسان کو بغیر نبی کے نہ چھوڑے. اتنی بڑی مسلمانوں کی تعداد، میرا نبی اس دنیا سے جا رہا ہے تو اس نے اس مسلمانوں کو، ان مسلمانوں کو بغیر نمائندے کے نہیں چھوڑا. غدیر خم میں اعلان پہلے کیا، 4-6 مہینے کے بعد دنیا سے رخصت ہوا. سوچو جو نبی وفات سے پہلے ان مسلمانوں کو نمائندہ دیتے، کیسے ممکن ہے؟ میرا امام غیبت کبریٰ میں جا رہا ہو، اتنی بڑی امت کو بغیر حاجی کے چھوڑ دے، بغیر نمائندے کے چھوڑ دے. حضرت موسیٰ جب وہ دریا نیل پار کر کے گئے فرعون سے بچا کے، وہاں پہ جو سارے ہنگامے ہوئے تو آپ دیکھ ہی رہے. انہی ہنگاموں کے بیچ میں اللہ کا اعلان آ گیا، حکم آ گیا کہ موسیٰ ابھی تک جو نبوت کر رہے تھے وہ بغیر کتاب کے کر رہے تھے، پچھلے نبی کی شریعت کے حساب سے. اب میں تم کو مستقل کتاب اور شریعت دوں گا. اب آپ کوئی دور پر آ جائیے اور وہاں پر اپنی کتاب آ کے لے لیجیے. تو جس طرح ہمارے قرآن 30 پارے کا ہے، تو اسی طرح جناب موسیٰ کی جو کتاب تھی نا وہ تختی میں، وہ عبرانی زبان چلتی تھی تو پارے کی جگہ وہ تختی بنائی تھی، ٹکڑے کیے تھے 30. تو 30 تختیوں میں وہ کتاب نازل ہوگی اور آپ کو 30 دن مستقل وہاں رہنا پڑے گا. تو جب جناب موسیٰ اپنی قوم کو چھوڑ کے جانے لگے، کتنے 30 دن کے لیے، تو ان کے بھائی ہارون تھے، انہوں نے اپنی قوم والوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میں طور پر جا رہا ہوں 30 دن کے لیے اللہ کی کتاب لینے کے لیے، اور جب تک ہم نہیں آتے میری جگہ میرا جانشین میرا بھائی ہارون ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم 30 دن کے لیے تو جا رہے تھے، 30 دن میں کیا بگڑ جاتا؟ کون سی دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی؟ جناب موسیٰ بلاتے سب کو، کہتے کہ دیکھو ہم 30 دن کے لیے وہاں جا رہے ہیں کتاب لینے کے لیے، اور جب تک ہم نہ آئے ہنگامہ نہیں کرنا، آپس میں میل جول کر کے رہنا، کوئی گڑبڑ سڑبڑ نہ کرنا. لیکن یہ 30 دن کے لیے نمائندہ اور جانشین بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اچھا پھر نتیجہ بھی کیا ہوا؟ 30 دن کے لیے گئے وہاں پر 10 دن اللہ نے بڑھا دیے. یہ بڑھائے کیوں تھے؟ اللہ کی پلاننگ ازول ایک ہوتی ہے. یہ 10 دن بڑھائے جناب موسیٰ کے لیے نہیں تھے، نہ اللہ کی کوئی پلاننگ میں اور اس کے حکم میں رد و بدل ہوا تھا. یہ 10 دن بڑھائے تھے، یہ قوم جو لے کر آئے تھے نا جناب فرعون سے بچا کے، ان کو ان کا امتحان لینے کے لیے 10 دن بڑھائے گئے. بس اسی 10 دن میں سارا بوال فساد ہو گیا. وہ سامری آیا، اس نے ان کو بہکا دیا. جناب جو ہے موسیٰ کے جو نمائندے تھے بہت سمجھاتے رہے، بہت پہلاتے رہے، بہت بتاتے رہے، کسی سمجھ نہیں آیا. وہی 10 دن کے اندر وہ بچڑا بنا اور 10 دن میں وہ بچڑے کی پوجا ہونے لگی. اب جب جناب موسیٰ وہاں سے آئے تو بگڑے. ہم کو کیا ہوا کیا نہیں، صرف ایک بات بتا دیجئے. جناب موسیٰ 30 دن کے لیے گئے تھے، اس کے باوجود یہ چھوٹی سی قوم کو جو ہے 30 دن بھی بغیر نمائندے کے بغیر جانشین کے نہیں چھوڑا.
اس لیے کہ نبی جانتا تھا یہ 30 دن بھی بغیر نمائندے کے نہیں رہ سکتے. ہمارا جو قوم جو انسان 30 دن بغیر نمائندے کے نہ رہ پائے وہ 1200 سال سے بغیر نمائندے کے رہ گئی ہو. نہ کوئی بچڑا بنا, نہ کوئی بچڑے کی پوجا ہوئی, نہ کوئی سامری آیا. اب بچڑا نہ بننا, سامری نہ آنا, بچڑے کی پوجا نہ کرنا, اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان کے جانے کے بعد بھی کوئی موسیٰ کا نمائندہ ہے, کوئی ایمان کا جانشین ہے جو آپ کو ہر چیز سے بچا کے رکھے. کسی نے جو پوچھا, دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جو سامنے ہوتی ہیں, مطلب کچھ ایسی دلیلیں اور ایسی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سامنے ہوتی ہیں, اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا تعلق آپ کی عقل سے ہوتا ہے. ایک آپ کا دروازہ کھلا ہے, ایک صاحب آ کے دروازے میں کھڑے ہو گئے, آپ کے سامنے دیکھا کہ فلانے صاحب ہیں, لیکن آپ کا دروازہ بند ہے اور کسی نے بیل بجائی. بیل آپ نے سنی, دروازہ بند ہے, نہ آپ اس کو دیکھ رہے نہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے, لیکن آپ کے ذہن میں کیا آیا کہ میرے دروازے کے پیچھے کوئی ہے, دیکھا نہیں نا آپ نے, پھر کیسے آپ کے ذہن میں آیا دروازے کے پیچھے؟ یہ بیل بتا رہی ہے دروازے کے پیچھے کوئی ہے. بڑھیا سے جب پوچھا گیا کہ دنیا کیسے چل رہی ہے, کوئی اس کے چلانے والا ہے کہ نہیں, تو اس نے چرخے سے بتایا کہ جب یہ چھوٹا سا چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا, تو اتنی بڑی دنیا بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ اب سمجھے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں بغیر دیکھے عقل سے سمجھی جاتی ہیں. اگر ان 1250 سال میں کوئی بچڑا بن جاتا, کوئی سامری آ جاتا, کوئی قوم میں اختلاف اتنا بڑا ہو جاتا کہ قوم گمراہ ہو جاتی, تو اس بات کی دلیل تھی کہ موسیٰ کی طرح امام اس امت کو بغیر جانشین کے چھوڑ کے گئے ہیں. لیکن آج بھی نمازوں کا قائم ہونا, مجلسوں کا قائم ہونا, عزاداری میں ہونا, روزے کا ہونا, مسجدوں کا آباد ہونا, داڑھی رکھنا, اسلامی چیزوں کے اوپر پابندی رکھنا, اس بات کی دلیل ہے کہ امام تو نہیں ہے لیکن امام کے کوئی نہ کوئی جانشین آپ کے بیچ میں ہے جو آپ کو گمراہی سے بچائے ہوئے ہے. بس اسی کا نام مجتہد ہے, اسی کا نام تقریب ہے. اچھی لگی تو ایک درست دے دیجیے آپ لوگ. اچھا ٹھیک ہے, وہ تو 30 دن کی بات تھی, میں اور کم کی بات بتاؤں. رسول اسلام مکے سے جا رہے تھے مدینے. مکے سے مدینے کتنے دن کا راستہ تھا؟ جو اس وقت رسول اسلام جو پہنچے تھے وہ پہاڑی راستوں سے گئے تھے, تو 2.5 دن میں پہنچ گئے تھے پہاڑی راستہ. اب سیدھا راستہ پتہ نہیں 1.5 دن کا تھا, 2 دن کا, جو پہاڑی راستے سے اس لیے گئے تھے کہ تاکہ دشمن تعقیب نہ کر سکے, پیچھا نہ کر سکے, تو 2.5 دن میں پہنچ گئے تھے. اور آدھا دن تقریباً جو ہے رسول اسلام نے مدینے کے دروازے میں انتظار کیا تھا کہ شام کے قریب, عصر کے قریب مولا علی جو ہے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر کے گئے, تو پھر وہ رسول اسلام مدینے کے اندر گئے. پورا واقعہ یاد ہے نا. رسول اسلام مکے سے نکلے اور مدینے پہنچ کے مولا علی جو ہے مدینے کب پہنچے؟ یہ دونوں کے بیچ میں کتنے دن کا فاصلہ تھا؟ 3 دن کا, ہے نا. لیکن یہ 3 دن بھی رسول اسلام نے مکے والوں کو خالی نہیں چھوڑا. کیا کہا؟ علی ہم جا رہے ہیں, اس وقت تم میرے جانشین ہو, میری امانتیں تمہارے حوالے, ان امانتوں کو ان کے صاحب تک پلٹا دینا, یہ کام انجام دے کے اتنے لوگوں کو ساتھ میں لے آنا, ٹھیک ہے نا. اور مولا کائنات 3 روز کے بعد میں چلے گئے. 3 روز کے بیچ جو بھی علی کی ذمہ داری میں رسول اسلام نے ڈالا تھا سب پورا کیا. آج تک
کوئی تاریخ نے یہ نہیں لکھا کہ جو امانتیں ہم نے رسول کے حوالے کی تھی وہ ضائع ہو گئی. علی کی ذمہ داری نہیں تھی ساری جو ہے علی نے پلٹا دی. ہمارے انصاف سے بتاؤ, جو رسول اپنی امت کو, جبکہ اس وقت اتنے مسلمان نہیں تھے, جو رسول, اور خالی مکے والوں کے لیے, جو رسول صرف مکے شہر والوں کو 3 دن کے لیے بغیر ہادی کے نہ چھوڑے, بغیر جانشین کے نہ چھوڑے, بغیر نمائندے کے نہ چھوڑے, بھلا کیسے ممکن ہے اسی کا جانشین, اسی کا 12واں ہادی, یہ سارے 1200 سال کی تقریباً جو مدت گزر گئی ہے, یہ بغیر جانشین کا آپ کو چھوٹا جانور کی طرح چھوڑ دے, اور آپ اتنے بھولے بھالے کہ 12.5 سال سے وہی دین لے کے چلے آ رہے ہیں. جبکہ آج کل تو ہمارے بچوں کو عربی قرآن پڑھنا نہیں آتا, قرآن پڑھنا نہیں آتا, مسائل کہاں سے نکل رہے ہیں, مسائل کہاں سے نکل رہے ہیں, یہ کون بتا رہا ہے, یہ مسائل کون بتا رہا ہے؟ آپ کی جو شکیات نماز ہیں کس نے بتائے؟ لکھا ہے اس میں حدیث میں, ہم نے بتایا. توضیح مسائل میں بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جو حدیثوں میں نہیں ہیں. علی بتاؤ کہ کون سی, کس نے بتایا؟ میں مثال دوں آپ کو. رسول اسلام کے زمانے میں لاٹری کا زمانہ نہیں تھا. لاٹری کے مسائل کہاں سے آئے؟ رسول اسلام کے زمانے میں ایف ڈی کا زمانہ نہیں تھا. ایف ڈی کے مسائل کس نے لکھے؟ رسول اسلام کے زمانے میں بینکنگ سسٹم نہیں تھا, یہ بینک کے سارے مسائل کس نے لکھے؟ رسول اسلام کے زمانے میں جو سفر ہوتا تھا گھوڑے خچر اور گدھے سے ہوتا تھا, ہوائی جہاز سے اور ٹرین سے نہیں ہوتا تھا. ٹرین میں کیسے نماز پڑھے, ہوائی جہاز میں نماز کیسے پڑھے, یہ کس امام کی حدیث ہے؟ انہوں نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے کہ قرآن میں 350 آیت ایسی ہے کہ جو صرف اور صرف اکیلے مولا علی کے لیے نازل ہوئی. یہ اہل سنت میں لکھا, اور ان کے اوپر اس کا الزام بھی لکھا ہے. صاحب آئے کہیں کہ یہ بتائیے کہ 4 خلیفہ میں آپ کو یہ چوکھے ملے تھے جن کے فضائل لکھنا تھے آپ کو, سمجھے؟ تو ان کے اوپر رابسی کا اسٹیکر لگا دیا گیا, جو بھی علی کا فضائل پڑھے وہ رابسی ہے, سمجھے آپ؟ تو رابسی کا اسٹیکر بیچارے کے اوپر لگا دیا گیا اور ان کی مٹی پلیت ہو گئی, نہ وہ ادھر کے رہے نہ وہ ادھر کے رہے. تو 350 آیت ان کے حساب سے صرف مولا علی کے لیے ہے. آپ پورا قرآن کھول کے پڑھ کے اسی جگہ ہم کو بتا دیجئے 350 جگہ پہ کتنی جگہ مولا علی کا نام آیا ہے؟ کتنی جگہ مولا علی کا نام آیا ہے؟ ایک جگہ بھی نہیں. 350 آیت مولا علی کے لیے اکیلے, لیکن ایک جگہ بھی علی کا نام نہیں آیا. ہر جگہ اللہ نے اپنا نام لیا, رسول کا نام لیا. جہاں پہ علی کو بیان کرنا ہوگا معلوم ہے صفتیں بیان کی. اب میں آپ کو یاد دلا دوں, پہلی مجلس میں جتنے لوگ تھے اتنے لوگوں کو تو خود بخود یاد آ جائے گا, اور باقی جو نہیں تھے وہ میں بتا رہا ہوں. پہلی مجلس میں ایک حدیث امام کے زمانے کی طرف سے جو پڑھی گئی تھی کہ امام نے اپنے جانے کے بعد میں کہا
یہ صفتیں جس کے اندر ہوں تم اس کی تقلید کرنا. نام نہیں لیا گیا کہ آغا سستانی کی تقلید کرنا یا آغا خامنہئی کی کرنا یا آغا خمینی کی کرنا یا آغا باقر الصدر کی کرنا, کسی کا نام نہیں لیا گیا. کیا صفتیں بیان کی گئی. یہ صفتیں امام نے کیوں بیان کی معلوم ہے؟ جو نظریہ اللہ کا قرآن میں تھا وہی نظریہ امام زمانہ کا اس حدیث میں ہے. نام نہیں بیان کیا, صفتیں بیان کی. معلوم ہے کیوں؟ اگر نام لکھ دیا جاتا کہ ہمارے بعد اتنے مجتہد ہوں گے, مثلا 150 200, جب تک ہمارا ظہور ہوگا 250 500, اور یہ نام ہے, آپ انصاف سے بتاؤ آج ہماری شیعت میں سارے بچوں کے نام وہی ہوتے کہ نہیں؟ پروردگار عالم نے اگر اپنے رسول کے بعد علی کا نام لیا ہوتا تو پورے عالم میں جو لوگ علی کا نام رکھنے سے جلتے تھے نا, وہ سب لوگ اپنے بچوں کا نام علی رکھ دیتے تھے. معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ آئے ولایت آئی, یہ میرا بیٹا علی اسی کے لیے تو ہے. آئے غدیر آئی, یہ میرا بیٹا علی اسی کے لیے تو ہے. مطلب ہر شخص اپنے بچے کا نام رکھتا علی, اور اس کے بعد جتنی بھی قرآن کی آیت نام لے کے آئی ہے وہ ساری بچوں کی طرف, بھائی کی طرف, ابا کی طرف, دادا کی طرف منسوب ہو جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ نام رکھنا آپ کے اختیار میں. تو پروردگار عالم ظاہر سی بات خالق ہے, تم جتنا سوچتے ہو اس سے پہلے وہ بھول جاتا ہے. یہ میں محاورہ کہہ رہا ہوں, خدا بھولتا ہوتا کچھ نہیں ہے, محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ تم جتنا پڑھتے ہو یا سوچتے ہو اتنا ہم بھول جاتے ہیں. تو یہ تم جہاں جتنا آگے پڑھنے کی کوشش کرتے ہو اس سے کہیں آگے اللہ تعالیٰ پہلے سے پہنچا رہتا ہے. تو اس کو پتا ہے اسی نے اس انسانوں کو پیدا کیا. اگر اللہ تعالیٰ علی کا نام لے لیتا تو پورے عرب میں سارے بچوں کے نام علی ہوتے. پروردگار عالم نے کہا نام نہیں لوں گا, صفتیں بتاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ نام تمہارے اختیار میں ہے, صفتیں میرے اختیار میں ہے. تم علی کا نام تو رکھ سکتے ہو, شجاع نہیں بنا سکتے. علی کا نام رکھ سکتے ہو, سخی نہیں بنا سکتے. علی کا نام رکھ سکتے ہو, عالم نہیں بنا سکتے. علی کا نام رکھ سکتے ہو, عابد نہیں بنا سکتے. علی کا نام تو رکھ سکتے ہو, لیکن علی کی صفتیں تم نہیں پیدا کر سکتے. پروردگار عالم نے کہا میں تمہارا ولی, یہ رسول تمہارا ولی. اور اب تیسرا نام علی کا نہیں, اب تیسری ولایت, اور وہ جو نماز قائم کرتا ہے, حالت رکوع میں زکات دیتا ہے, وہ تمہارا ولی. معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رسول کے بیچ میں تو کوئی جھگڑا نہیں تھا, انسانوں میں مسلمانوں میں اللہ رسول کے مسئلے میں کوئی جھگڑا نہیں تھا. سارا جھگڑا تو علی کے اس میں تھا. اب اگر اللہ یہ کہہ دیتا ہم تمہارے ولی, رسول تمہارے ولی, علی تمہارے ولی, تو عرب کا ہر بچہ علی ہو جاتا. اس لیے پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا علی تمہارا ولی, اس نے یہ کہا جو نمازیں قائم کرتا ہے تو سب سے پہلے اسلام لایا, جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. اب مورخین نے لکھنا شروع کیا علی کے علاوہ مردوں میں کوئی پہلے ایمان لانے والا نہیں تھا, علی کے علاوہ حالت رکوع میں کوئی زکات دینے والا نہیں تھا. تم سب لوگ نام علی لکھ لو, لیکن حالت رکوع میں زکات دینے والا صرف ابو طالب کا بیٹا ہو سکتا ہے, اور کوئی نہیں ہو سکتا. اب جب امام جا رہے ہیں تو امام جانے کے بعد امام نے کیا کہا؟ دیکھو امام کی دو غیبت ہے, ایک صغرا ایک کبریٰ. جو صغرا تھی اس میں 4 نائب نام بنام تھے, سمجھے؟ صغرا کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے تمہارے بیچ ایک واسطے کے ذریعے کنٹیکٹ رہے گا, اور ضرورت پڑی تو بلا واسطہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی آدھی غیبت اور آدھا حضور, غائب بھی ہے اور حاضر بھی ہے. دشمنوں کے لیے غائب ہے, چاہنے والوں کے لیے
4 لوگوں کو نامنیٹ کیا. یہ 4 لوگوں کو نامنیٹ کیوں کیا؟ وہاں بھی صفتیں بیان کی جا سکتی تھی. وہاں صفتیں اس لیے نہیں بیان ہوئی اس لیے کہ 10 20 50 کو نہیں بنانا تھا, ایک کو بنانا تھا اور نامنیٹ کیا تاکہ خط غلطی سے کسی اور نااہل کے ہاتھ میں نہ پہنچ جائے. خمس کی رقم غلطی سے کسی نااہل کے ہاتھ میں نہ پہنچ جائے, سمجھے آپ؟ تو اس لیے نامنیٹ کیا. جب یہ 4 دنیا سے چلے گئے تو اللہ کا حکم ہوا اور امام نے اپنی صغرا کو جو ہے کبرا میں تبدیل کر دیا. اب کبرا کا مطلب یہ ہے کہ تم کسی بھی عنوان سے امام کو امام کی حیثیت سے نہیں دیکھ سکتے, سمجھے؟ امام کی حیثیت سے. حدیثوں میں ہے ہر شخص اپنی پوری زندگی میں 12ویں امام سے 2 مرتبہ ملاقات کرتا ہے. یہ 2 مرتبہ تو کمپلسری والا ہے, ضروری والا, واجب والا ہے. اور جو مومن لوگ ہیں وہ پتہ نہیں کتنی بار کرتے ہیں, اس کے لیے کوئی گنتی نہیں. یہ بتائیے 2 مرتبہ ہر آدمی دیکھتا ہے. ایک آدمی سے پوچھ لو جس کی عمر جو مرنے کے قریب ہو 70 80 سال ہو کہ بھائی امام کو آپ نے تو دیکھا ہوگا, آپ تو اب مر رہے ہیں, امام کیسے ہیں بتائے گا؟ اب وہ دیکھ چکا ہے تو اب پھر بھی نہیں اس کو پتا ہے ہم امام سے ملے. کیوں معلوم ہے؟ اس لیے کہ امام پہچان بتا کے سامنے نہیں آئیں گے. اور بلکہ حدیثوں میں ہے کہ اگر کوئی میرے نام سے یہ اعلان کرے کہ میں نے امام کو دیکھا ہے تو اس کو جھوٹا سمجھو, اس کو جھٹلاؤ, باقاعدہ جھٹلاؤ. یہ کہا گیا. معلوم ہے کیوں؟ اس میں بہت بڑے راز ہیں. وہ راز کے بھی جو ہے کشادہ کرنے کھولنے کی جو ہے وہ وقت نہیں کا. تو یہ امام ملتے سب سے, لیکن اس کے باوجود امام اس حیثیت سے نہیں ملتا کہ آپ پہچانو امام. اب امام بیعت کبریٰ میں چلے گئے. اب یہ اتنی بڑی امت, اچھا یہ آپ سمجھ لیجئے کہ امام یہ جو ہے نا یہ صرف شیعوں کے لیے نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ امام کا دائرہ معلوم ہے کتنا بڑا ہے؟ جو ہمارا آخری نبی تھا یہ مسلمانوں کا نبی نہیں. یہ ہمارا آخری نبی ساری کائنات کے ہر انسان کا نبی تھا, ساری کائنات کے ہر جن کا نبی تھا, پوری کائنات کی ہر مخلوق کا نبی تھا, یہاں تک ملائکہ کا بھی نبی تھا. اور سنیے صرف ملائکہ کا نہیں, جو نبی سے پہلے گزر گئے ہیں ان کے بھی نبی. سمجھا؟ یعنی یہ نبی نبیوں کا بھی نبی, ملائکہ کا نبی, جانوروں کا نبی, حشرات کا نبی, دریا میں رہنے والے جانوروں کا اور ان چیزوں کا نبی, انسانوں کا نبی, جناتوں کا نبی. اب آپ کلمہ پڑھیے لا الہ الا اللہ, اللہ سب کا اللہ, محمد رسول اللہ, یہ نبی سب کے نبی, علی ولی اللہ, جس کا اللہ اللہ ہے, جس کا رسول رسول ہے, اس کے علی سب کے ولی ہے. سمجھا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی ولایت شیعوں کے بیچ میں محدود نہیں ہے, بلکہ علی کی ولایت جناتوں کے لیے بھی ہے, مسلمانوں کے لیے بھی ہے, ملائکہ کے لیے بھی ہے. یہاں تک جو علی سے اور رسول سے پہلے جو نبی جا چکے ہیں یہ علی ان کے بھی ولی ہے. تو جس طرح سے پہلا علی سب کا ولی, اسی طرح سے دوسرا علی سب کا ولی, تیسرا علی سب کا ولی, چوتھا علی سب کا ولی, پانچواں علی سب کا ولی, چھٹا علی سب کا ولی. اب انسان سے بتاؤ جب یہ 12واں علی پردہ غیب میں جائے گا تو اتنی بڑی امت جناتوں کو کس کے حوالے کرے گا, ملائکہ کو کس کے حوالے کرے گا, انسانوں کو کس کے حوالے کرے گا؟ یہ سارے لوگوں کا انتظام پروردگار عالم کی طرف سے ہمارے امام نے کیا. جناتوں نے اپنا نمائندہ بھیجا, ملائکہ میں اپنا نمائندہ بھیجا, جانوروں میں اپنا نمائندہ بھیجا. یہ انسان بیچارہ بغیر نمائندے کے رہ گیا, حدیث کی کتاب پہ چل رہا ہے. جناتوں نے اپنا نمائندہ لے لیا, جانوروں نے لے لیا. وہ واقعہ یاد ہے, مولا کائنات کوفے کی مسجد میں خطبہ دے رہے تھے.
خطبہ علی کا خطبہ ایسا ہوتا تھا کہ اگر ایک سوئی بھی زمین پہ پھینک دی جائے نا تو اس کے لوگ آواز سن لیتے تھے، اتنا سناٹا رہتا تھا۔ علی کا بیان ہے۔ اس انہمال کے خطبے میں ایک مرتبہ باہر سے شور ہوا، بھاگو، مسجد کا مجمع باہر بھاگنے لگا۔ یہ شور کا لیے ہوا، ایک بہت بڑا اژدہا مسجد کی طرف چلتا چلا رہا ہے، سمجھا؟ بہت بڑا اژدہا۔ علی نے کہا کیا ہوا؟ ارے کہا یا شکر یا علی، بہت بڑا اژدہا آ رہا، کوئی تیر لینے گیا، کوئی تلوار لینے گیا، کوئی بھالا لینے گیا، کس کو مارے؟ علی نے کہا خبردار، چھیڑنا نہیں اس کو، ہٹو راستہ دے دو اس کو۔ کہا یا علی اتنا بڑا اژدہا، آپ جب 3 دن کے تھے آپ جب 3 دن کے تھے تو اژدہے کو چھوڑا نہیں اور تم تک 2 حصے کر دیے۔ آج تو آپ کی جوانی ہے، ممبر پہ بیٹھے ہوتے نا بڑا مجمع اور بول رہے ہیں اژدہے کو چھوڑنا نہیں، اور جب 3 دن کی عمر میں نہیں چھوڑا تو آج کیوں چھوڑ رہے ہو؟ تو علی کہیں گے تم کو نہیں پتا، دوست اور دشمن کے شناخت رکھا کرو، دشمنی لے کے آیا تھا یا دوستی لے آیا؟ سب نے راستہ دے دیا، کہا کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سب لوگ مسجد میں سائڈ میں ہو گئے، بیچ میں گلیارہ سے دے دیا گیا دروازے سے، اور علی کے ممبر تک ان کو سیدھا گلیارہ سے دے دیا گیا۔ وہ اژدہا بالکل اپنا سر جھکایا، وہ سیدھا آیا ممبر کے پاس، سائڈ میں گیا اور اوپر آیا اور اپنا منہ علی کے کان کے پاس لے کر آیا۔ علی نے کان دیا، اس نے کچھ باتیں کی اور اس کے بعد میں علی نے اس کو گھوم کے اسی کی زبان میں جواب دیا، وہ دوبارہ اسی گلیارے سے چلا گیا، اسی گلیارے سے چلا گیا۔ یہ ماجرا رات کے اندھیرے میں نہیں تھا جو مکے والے انکار کرتے تھے، کوفے کی مسجد میں ہوا تھا۔ کوفے کی مسجد اس وقت مکے کی اور مدینے کی مسجد سے زیادہ بڑی تھی، سمجھے نا؟ ہزاروں کا مجمع۔ اس مجمع میں یہ واقعہ ہوا، جب وہ چلا گیا، ایک سے دلچسپی رکھنے والے ہوتے ہیں نا، یا علی یہ کون تھا؟ یا علی یہ کچھ آپ کے کان میں کہہ رہا تھا، اس کی تو ہم سمجھے نہیں، آپ نے بھی کچھ جواب دیا، آپ کی بھی نہیں سمجھے۔ کہے تم کیا سمجھو گے؟ تم کیا سمجھو گے؟ تمہاری کیا سمجھ میں آئے گا؟ کہے کیوں؟ کہے یہ جناتوں کا سردار تھا، جناتوں کے مجمع میں، ان کی قوم میں، آپس میں قوم میں اختلاف پیدا ہوا۔ کچھ مسائل ایسے تھے کہ جس کو یہ سردار حل نہیں کر پایا، اس کے جواب ہمارے پاس لینے آیا۔ میں نے اس کی مشکل سنی، اس کے سوال سنے، اس کو جواب دے کے اس کو واپس کر دیا۔ اب سمجھے یہ امام کس کا امام ہے؟ کہ مشکل وقت میں جنات بھی اسی سے سوال کرتے ہیں، یعنی جناتوں کے بیچ میں جو اس کا سردار ہے وہ انہی کا نمائندہ ہے۔ یہ انسان کتنا بیچارہ ہے کہ جنات علی کی بات مان رہے ہیں، لیکن جب 12واں امام 12واں علی دنیا سے جا رہا ہے اور اس نے کہا خبردار تمہارے پاس مشکل پڑے تو ہم ممبر پہ نہیں ہوں گے، جو کان میں آ کے ہم سے سوال پوچھ لو گے، حدیثیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی، قرآن تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہم کچھ صفتیں بتاتے ہیں جن کے اندر یہ صفتیں پائی جائے، اپنے سوال ان تک بھیجنا، وہ تم کو جواب دے دیں گے۔ وہی میرے نمائندے ہیں، وہی میرے جانشین ہیں۔ ایک جملہ بڑے زور اور شور سے یہ کہا جاتا ہے، ہم تو علی کی تقلید کرتے ہیں۔ ارے بےہودو، تم نے تو علی کی تقلید کر کے علی کے رتبے کو گھٹا دیا۔ ایک طرف تو علی کو خدا بنا دیتے ہو اور دوسرے ایک امام سے کم تر رتبہ دے کے جو ہم کی تقلید کرتے ہو۔ جب تم کو اتنی تمیز نہیں ہے تو تم حدیثوں پر عمل کیا کرو گے؟ تقلید الگ ہے، بیعت الگ ہے۔ تقلید ان کے جانشین کی ہوتی ہے، بیعت امام کی ہوتی ہے۔
دوسرا مسئلہ کہ یہ جتنے بھی مجتہدین ہیں یہ سب علی کے حق کے قاسم ہیں اور زبردستی ان کی جگہ میں بیٹھ گئے. پہلے یہ ہم کو سمجھا دو زبردستی بیٹھنا کس کو کہتے ہیں؟ زبردستی بیٹھنا کس کو کہتے ہیں؟ میں یہاں ممبر پہ بیٹھا ہوں، پھر کوئی عالم دین کوئی ذاکر آیا میرا ہاتھ پکڑے اور آ کے یہاں پہ بیٹھ گئے. آپ بولیں گے یار زبردستی ہے، جی زبردستی ہے ہماری. مولانا پڑھ رہے تھے اچھا خاصا ان کو ہٹا کے جو ہے آپ بیٹھ گئے. مجمع بیٹھا ہوگا، اس مجمع میں کوئی ذاکر بھی نہیں، عالم دین بھی نہیں، اور ممبر خالی پڑا ہوا ہے. آپ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آگے ہم کو کچھ سنا دے. اتفاق سے اللہ نے کسی ذاکر یا عالم کو بھیج دیا، وہ آیا، اس نے ممبر پہ قدم رکھا اور خطبہ دے کے جو ہے شروع ہو گیا. یہ بتاؤ یہ کس کا اس نے حق غصب کیا؟ کس کا حق غصب کیا؟ اما امام ہوتے کسی کی مجال تھی جو امام کی جگہ پہ بیٹھ جاتا. یزید اتنی بڑی فوج لا کے بھی حسین کی جگہ نہ لے سکا. امام کی جگہ جا کے بیٹھ جائے گا، کون بیٹھتا؟ ہمیں ایران کو چھوڑ کے پوری دنیا میں ایک ملک ایسا بتاؤ کہ جس کی گردن کے اوپر ایسے امریکہ نے ہاتھ پکڑ کے ایسے نہیں نچا رہا ہو کی طریقے سے، سمجھے؟ اور ایران کی گردن پہ ہاتھ کیوں نہیں پڑا معلوم ہے؟ اس لیے کہ امام نے اس کو اپنی جگہ بیٹھانا ہے. کوئی طاقت نہیں ہے. آغا خامنہئی اتحاد کے رہنے والے ہیں، سب سے پہلے سپاہی تھے، اس کے بعد کمانڈر بنے، اس کے بعد ایم پی بنے، اس کے بعد اسپیکر بنے، اس کے بعد جب اپنی لیاقت کو قابلیت کو اس حد تک پہنچا دیا، خمینی صاحب کی نظروں میں جو قیامت تک کی نگاہیں دیکھ رہی تھی، جب انہوں نے دیکھا اس کے اندر میرا جلال بھی ہے، میرا کمال بھی ہے، میرا علم بھی ہے، میری شجاعت بھی ہے، اپنی جگہ پر بٹھانا. سمجھے؟ یہاں پر کوئی غصب کرنے والا نہیں ہے، امام خود تائید کر کے اپنی جگہ پر بٹھا کے گئے. ابھی جو پیارے بھائی نے پوسٹر میرے پاس بھیجا تھا، وہ ایک ملعون ہے، مردود ہے، تو اس میں ڈوگری پہ رہتا. ابھی تک تو علماء کرام اور خامنہئی صاحب تک لوگ پہنچے تھے. اس نے اب سب سے پہلے خمینی صاحب کا نام لکھا، اور جو سارے القابات، میں وہ نام القابات نہیں لے سکتا ممبر پہ مجھ سے، جو سارے علماء اور خامنہئی صاحب کو اس نے القابات دیے تھے وہی اس نے خمینی صاحب کو بھی دیا. اچھا، ہم نے اپنے ایک سینئر عالم دین سے فون پہ ڈسکس کیا، میں نے کہا ایسی سی بات، تو انہوں نے کہا ارے تو بڑی اچھی بات ہوئی، اس سے کہو، اس سے بولو سیستانی صاحب کا بھی نام لکھ دے. معلوم ہے کیوں؟ جتنا تم اوپر تک جاؤ گے اتنا چھوٹے اور کمزور محسوس ہو گے. یامین نقوی کو تو گنہگار ثابت کر سکتے ہو، لیکن خامنہئی صاحب کو گنہگار ثابت کرنے میں ٹائم لگے گا، اور خامنہئی صاحب کو کما و زنجیر کے مسئلے میں لوگوں کو بہکا سکتے ہو، لیکن سیستانی صاحب تک پہنچنے میں تم کو ٹائم لگے گا. وہاں تک کسی صاحب سے اگر پہنچ بھی گئے تو بھی باقی صدر ہے، خمینی صاحب ہے، ان لوگوں میں اگر تم جاؤ گے تو تمہاری خود نسل جو ہے دھوکے میں پڑ جائے گی. تمہاری نسل جو ہے وہ مشکوک ہو جائے گی کہ یہ آدمی صحیح نسل ہے. آگے بڑھتا بڑھو. مسجد کے پیش نماز کے اوپر الزام لگا دینا آسان ہے، محلے کے عالم کے اوپر الزام لگا دینا آسان ہے، لیکن ایک مجتہد کو
اگر مجتہد کے اوپر کسی نے الزام لگایا تو سب سے پہلی بات کہ 7 جنم گزر جائیں گے، ثابت نہیں کر پاؤ گے، اور اگر کہیں ثابت کر دیا تو پھر تمہاری نسل جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی کہ یہ صحیح نسل ہے کہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجتہد کسی کے بنانے سے نہیں بنتا ہے جب تک امام کی تائید نہ ہو۔ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، اس میں ایک ساتھ دونوں جواب مل جائے گا۔ ہماری فقہ جعفریہ ہے، بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جس میں امام کی حدیث نہیں ہے لیکن مسئلہ موجود ہے۔ مسئلہ موجود ہے، کس نے مسئلہ بیان کیا؟ کس نے مسئلہ بتایا؟ مجتہد نے۔ مجتہد نے جب حدیث نہیں ہے قرآن میں تو مسئلہ کیسے بتایا؟ مسئلہ کیسے بتایا؟ وہ جواب آپ یہاں پہ مل جائے گا ایک، اور دوسرا اس واقعے میں جواب مل جائے گا کہ کوئی بھی مجتہد اپنی مرضی سے یا 150 ہزار 2000 لوگوں کو بہکا کے جمع کر کے جو ہے وہ مجتہد نہیں بن سکتا۔ تو آپ سن لیجیے، ایک وقت تھا پوری دنیا کا ایک ہی مجتہد تھا، جیسے ایران اور نجف کا جو ڈبل چلا ہے، خمینی صاحب تھے زمانے سے، ادھر کوئی صاحب تھے اور کوئی صاحب ادھر خمینی صاحب، چونکہ انقلاب اور یہ سب جو اتنا ہوا خمینی صاحب کی شخصیت ابھر کے سامنے آئی تو لوگ دو خیموں میں بڑھ گئے تقلید کرنے والے، ایک عراقی نجفی عالم اور ایک ایرانی عالم۔ اس کے بعد میں ان کی جگہ اگر سستانی آئے اور ان کی جگہ خامنہ صاحب آئے، تو یہ تفصیل دو اس سے چل رہا۔ اس سے پہلے پوری دنیا ایک مجتہد کی تقلید کرتی، پوری دنیا مجتہد تھے، انتقال ہو گیا۔ اب ان کے انتقال کے بعد جتنے بھی حوزے میں تھے اس وقت یہ ہمارا جو حوزہ تھا وہ نجف تھا، تو ان لوگوں میں رائے مشورہ ہوا اور کوئی اس نتیجے تک نہیں پہنچ پایا کہ اس وقت ان کی جگہ کون لے سکتا ہے۔ ایک دو لوگوں کے جو نام کیا ہے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ آخر میں اب یہ ہے کہ بغیر مجتہد تو جگہ خالی نہیں رہ سکتی، تو یہ ہوا سب لوگوں نے رائے مشورہ کیا کہ آپ ایران میں جائیے، وہاں فلاں دیہات میں ایک عالم دین ہے کہ جو اس حوزے کے بہترین طالب علم تھے، سب سے اچھے طالب علم تھے، آپ ان کے پاس جائیے اور ان کو جو ہے آفر کیجیے کہ آپ یہ عہدہ سنبھالیے۔ تو یہ لوگ کچھ لوگ نجف سے وہاں گئے، ایران گئے اور عالم دین کے گھر گئے اور ساری بات بتائی۔ اب آپ سوچیے مجتہد کیسا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جس نے بھی آپ کو بھیجا ہے اس نے صحیح بتایا، لیکن ایک چیز چھوڑ دی اس نے۔ پہلے کیا؟ پہلے ہم جب تک وہاں تھے سارے طالب علموں میں اول تھے، اب سب سے اچھے تھے، لیکن ہم کو چونکہ حوزہ چھوڑے ہوئے زمانہ گزر گیا، ہم بہت سی چیزیں بھول بھی گئے اور کتابوں سے علم سے دور ہو گئے، لیکن جو لوگ وہاں رہ گئے ان کی کمیاں بھی پوری ہو گئی اور ہم سے اچھے ہو گئے۔ یہ شہنشاہات و بادشاہات و ایم ایل اے ایم پی کا وہ نہیں ہے کہ جو ہے کرسی چھین چھین کے بیٹھو، یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے میاں۔ تو انہوں نے ان لوگوں کو واپس کر دیا وہاں پر، پھر واپس کر دیا کہ بھائی انہوں نے یہ جواب دیا ہے وہ ایکسپٹ نہیں کر رہا۔ اب نہ یہ منظور کر رہے ہیں نہ وہ منظور کر رہے ہیں، دو ہی برابر کے ٹکر کے عالم تھے، تیسرا کوئی عالم نہیں۔ کئی دن تک جو ہے مسئلہ زیر بحث رہا کہ مجتہد کون بنے، یہ اتنی بڑی جو امت کو کون سنبھالے، کوئی نتیجہ ہی نہیں۔ ایک دن وہی عالم دین جو وہاں پر تھے جن کا نام لیا گیا تھا وہ در سے خارج دے رہے تھے، جو لوگ زیارت کرنے گئے شاید در سے خارج انہوں نے دیکھا ہو، در سے خارج وہاں کیسا ہوتا ہے۔ ایسے منبر پہ جو ہے عالم ہوتا ہے، بہت بڑا مجمع طالب علموں کا ہوتا ہے، ان کے ہاتھ میں قلم اور ڈائری ہوتی ہے اور وہ اوپر سے جو ہے وہ حدیثیں اور قرآن اور مسئلے بیان ہوتے رہتے ہیں، لوگ لکھتے رہتے ہیں، اسی کے اوپر ریسرچ ہوتی ہے۔ یہ ہے در سے خارج۔ تو در سے خارج ہو رہا تھا، جیسے ہی در سے خارج شروع ہوا انہوں نے بسم اللہ کیا، خطبہ شروع کیا، خطبہ پڑھ کے اور آگے بڑھنا چاہے، ویسے ہی مجلس ایک جوان کھڑا ہوا، سمجھے آپ، اور کہا آگا ایک مسئلہ ہمارا ہے بتا دیجئے، اس کے بعد اپنا درس شروع کیجئے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چونکہ عالم دین بڑے متین ہوتے ہیں، اگر کوئی بدتمیزی بھی کرتا ہے نا تو بھی غصہ نہیں ہوتے۔ ابھی میں نیوز دیکھ رہا تھا، وہ بہار کا جو ہے
نام کہہ دوں ممبر سے ہم لوگوں کے نام لینے کے لائق نہیں ہے، تو ان کی تقریر میں ریلی میں کسی نے دوسرے کا نعرہ لگا دیا اور جناب آتے سے باہر ہو گئے. تو عالم ایسا نہیں ہوتا کہ ہاں درس خارج میں دنیا مسئلہ پوچھنا ہے، مسئلہ پوچھنا ہے بعد میں پوچھو. نہیں، کہا کہ ٹھیک ہے دیکھو بیان کرو. اس نے کہا کہ آقا یہ بتائیے اگر کسی کا شوہر منسوخ ہو جائے تو اس عورت کا عدہ کیا ہوگا؟ منسوخ سمجھتے ہیں آپ؟ جناب موسیٰ اور کافی نبیوں کے زمانے میں رات میں لوگ سوتے تو صبح کوئی بندر بن کے اٹھا، کوئی سور بن کے اٹھا، کوئی ہاتھی بن کے اٹھا، یعنی دوسری چیزوں میں تبدیل ہو گیا، چھپکلی بن کے اٹھا. اب کوئی آدمی گناہوں کی وجہ سے کسی وجہ سے کچھ ایسی حرکت کی، اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو مسخ کر دیا، سمجھے؟ کوئی ہاتھی بن گیا، کوئی بندر بن گیا، کوئی کیا بن گیا، کوئی کیا بن گیا. اب انسان تو نہیں رہا، تو اب یہ عورت اس کے ساتھ تو رہ نہیں سکتی. اب جب اس کے ساتھ رہ نہیں سکتی تو اس کا عدہ کیا ہوگا؟ توجہ کے ساتھ سنیے گا اور یہ سمجھ لیجیے گا آج کے بعد کہ مجتہد کس کو کہتے ہیں. عالم دین نے ایسے آنکھ بند کی اور سر جھکایا کچھ سیکنڈ یا کچھ منٹ کے لیے، اور اس کے بعد سر اٹھایا، آپ کھولی کرے بھائی تمہارا مسئلہ فقہ جعفریہ میں نہیں لکھا ہے، نہیں لکھا ہے، نہ قرآن کی کوئی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے اس مسئلے پہ کہ اگر کسی کا شوہر منسوخ ہو جائے اس کا عدہ کیا ہے، اگر ہو تو لا کے کوئی دکھا دے. اس جوان نے معلوم ہے کیا جملہ کہا؟ ہاں فقہ جعفریہ اتنی کمزور ہے کہ اگر اس میں مسئلہ نہ ملے اور کسی کو یہ چیز درپیش ہو جائے تو اس کو جواب نہ ملے. چھٹے امام سے منسوخ ہے یہ. اچھا حدیث نہ ہونے کی وجہ معلوم ہے، یہ بھی میں بیان کروں گا انشاءاللہ کہ حدیث کیوں نہیں ہے. اتنی فقہ جعفریہ کمزور ہے، کیا جواب ملے گا اس طرح کے جو مسائل جو لکھے نہیں ہیں؟ تو عالم دین نے پھر اسے آنکھ بند کی، پھر سر جھکایا اور تھوڑی دیر کے بعد میں سر ایسے اٹھایا، کہے ہاں مسئلہ مل گیا. نہیں کہا کتاب میں لکھا ہے، نہیں کہا حدیث مل گئی، نہیں کہا قرآن مل گئی، قرآن کی آیت مل گئی، کہا مسئلہ مل گیا. کہا آقا بیان کیجئے. کہا یہ بتاؤ کہ مسخ شدہ انسان جو کسی جانور میں مسخ ہوا، یہ حرام گوشت جانور میں مسخ ہوا ہے یا حلال گوشت؟ مطلب وہ جانور بنا ہے کہ جو کھایا جاتا ہے یا وہ جانور بنا جو نہیں کھایا جاتا، مثلا ہاتھی ہے، بندر ہے، سور ہے، یا وہ جانور جو کھائے جاتے ہیں مثلا. کہا گا دونوں فرض کر لیجئے، دونوں فرض کر لیجئے. کوئی ایک ایسی عورت ہے جس کا شوہر حرام گوشت جانور میں مسخ ہو گیا، ایک عورت ایسی ہے جس کا حلال گوشت جانور میں مسخ ہو گیا. تو امام نے کہا جو جانور حلال گوشت میں مسخ ہوا ہے اس عورت کا عدہ طلاق کا ہوگا. جس عورت کا شوہر حرام گوشت جانور میں مسخ ہوا ہے اس عورت کا عدہ اس کا موت کا ہوگا، میت کا ہوگا. میت کا عدہ 1 مہینہ زندہ ہے. جیسے انہوں نے کہا، یہ جواب دیا، معلوم ہے جواب نے کیا کہا؟ انت العالم، تمہیں عالم ہو اور یہ جگہ تمہارے لیے مناسب ہے. یہ کہہ کے وہ جوان مجمع سے غائب ہو گیا، نکلا نہیں، بیٹھا نہیں، غائب ہو گیا. اگر غائب نہ ہوتا تو یہ پتہ کیسے چلتا کہ یہ جوان تھا کون؟ وہ جوان نہ بیٹھا نہ باہر نکلا، جگہ سے غائب ہو گیا. یہ غائب ہو کے اس نے بتا دیا کہ ہم کو یہ پڑھنے والے طالب اور ہم کو نہ سمجھنا، میں وقت کا امام ہوں، میری مرضی سے میری جگہ کوئی آ نہیں سکتا. میں کم سے کم 50 سینکڑوں مثال لے سکتا ہوں اس طرح. تو یہ امام کی جو جگہ ہے نا جانشینی کی، خود سے اپنی مرضی سے خود ساختہ کوئی مرجع نہیں بن سکتا. عالم بن جائے، مبلغ بن جائے. مبلغ میں اور مرجع میں معلوم ہے کیا فرق ہے؟ ہم مبلغ ہیں، مرجع نہیں ہیں. لیکن عامر صاحب اور ستانی صاحب یہ سب مرجع ہیں.
یہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہم جتنا پڑھے اور رٹے ہیں نا اتنا ہی سنائیں گے، کیسی دباؤ اتنا ہی آئے گا جتنا اس میں بھرا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن جو مزہ ہوتا ہے اگر فقہ جعفریہ میں نہیں لکھا تو وہ لکھ دیتا ہے، نام دیتا ہے. امام کو اللہ کے ہاں سے ملتا ہے، مرجع کو امام کے ہاں سے ایک دور بھیجا محمد والے شیخ انصاری کا قصہ سنا ہے نا، بڑا مشہور واقعہ ہے، اور یہ ایران کا اور خراسانی کا بھی وقت رات دونوں تذکرہ میں وہ مشاہد کرتے ہیں. علی تھے بڑے مشہور تھے شیخ انصاری کا شیخ جو ہے کتابوں میں شیخ نام ہوتا ہے. اگر شیخ نام خالی لکھا ہو تو سمجھو وہی، یعنی سینکڑوں شیخ گزرے ہیں علماء میں، لیکن وہ شیخ اتنا مشہور ہوئے کہ اگر خالی شیخ لکھا ہو تو سب سمجھ لو وہی شیخ. ایک عورت کا انتقال ہو گیا، وہ عورت پیٹ سے تھی، حاملہ تھی. اس کے گھر والے آئے، اتفاق سے حمل زیادہ ٹائم ہو چکا تھا، یعنی ولادت نزدیک تھی. تو اس کے گھر والے آئے، کسی کو بھیجا عالم کے پاس، مرجع کے پاس، کہا کہ آقا ایک عورت کا انتقال ہو گیا اور اس حالت میں تھی، تو کیا کیا جائے؟ اس عورت کو یوں دفن کر دیا جائے یا بچہ آپریشن کر کے نکال دیا؟ اس ٹائم آپریشن نہیں، لفظ آپریشن ہی نہیں تھا. یہ آپریشن تو انگلش کا لفظ ہے، اور آپریشن اس زمانے تک ہوا ہی نہیں تھا کسی کا. اس زمانے تک آپریشن نام کی چیز ہی نہیں تھی. میں صرف لفظ کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپریشن ہی نہیں تھا. اب جو چیز وجود میں نہ ہو تو انہوں نے غور کیا اور کوئی اس طرح کا مسئلہ ان کو ملا نہیں. اچھا میت کو چیرنا، کاٹنا، پھاڑنا حرام ہے، اس کو کچھ کم زیادہ ہونا، اسی لیے جو ہے ہمارے یہاں یہ پوسٹ مارٹم سے بچا جاتا ہے اور کیس جو ہے وہ نظر انداز اور درگزر کر دیا جاتا ہے کہ میں کیس جائے بھاڑ میں، لیکن ان کو میت کی شیشہ لیزر نہیں کروانا ہے نا، تو اس لیے بچا جاتا ہے. انہوں نے کہا میت کو اسی دفن کر دو. عورت کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، قبرستان لے کے گئے اور قبر کے پاس میں جو میت رکھ کے اور اس کے بعد اتارنے کی جو پورا وہ سسٹم ہے وہاں تک پہنچ چکا. ابھی قبر نہیں اتارا گیا تھا، قبر تک پہنچا دیا گیا تھا کہ مجلس میں ایک جوان کھاپتا کھاپتا بھاگتا ہوا آیا اور کہنے ان کو لوگوں کی میت دفن نہیں کرنا. کہنے کیوں؟ کہنے شیخ نے ہم کو بھیجا ہے اور کہا ہے میت اس طرح دفن نہیں کرو، پیٹ چاک کر کے بچہ نکال دو. اور میت دوبارہ گھر لے گئے، اس کے بعد پیٹ چاک ہوا، حکیم وغیرہ بلائے گئے، انہوں نے اپنے طریقے سے جو اس کو پاڑا اور بڑے آرام سے بچہ نکلا، بچہ زندہ نکلا. 2 سال 3 سال کا بچہ جب ہو گیا تو گھر والوں نے پرورش کی، تو اس کے ننیال میں کوئی جو ہے وہ بچے کی انگلی پکڑ کے ایک عورت لے کے آئی اور شیخ کے پاس کہا کہ آقا اس بچے کی بسم اللہ کرا دیجیے. تو انہوں نے کہا کہ کس کا بچہ ہے، ماں کا نام کیا ہے، باپ کا نام کیا ہے، دادا کا نام کیا ہے، مطلب پہچان کے لیے کہ کس قبیلے کی ہو، کیا نام ہے بچے کا. تو انہوں نے کہا آقا ہم اس کے بعد دادا کا نام بتائیں گے تو شاید آپ نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن یہ قصہ اتنا مشہور ہے کہ ہم اگر آپ کو یاد دلائیں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا. یہ اسی عورت کا بچہ ہے کہ جس کو آپ نے پہلے یوں ہی دفن کرنے کے لیے کہہ دیا تھا، بعد میں آپ نے اپنا فتویٰ بدلا، اپنا نمائندہ بھیجا، آپریشن کر کے اس کو نکالا گیا، آج یہ وہی بچہ ہے. یہ سن کے تو شیخ پہ جو تو ہوش مانگتا ہو گئے، کیسے تھر تھر کانپ کے پورا پسینے میں تر، چہرہ جو ہے پورا شور ہو رہا ہے، اور وہ بسم اللہ کیسے کرا کے اور جلدی سے ان کو رخصت کیا اور دروازہ بند کر دیا. اور اس کے بعد گھر والوں نے کہا کہ کوئی بھی آئے اگر مسئلہ پوچھنے اور کچھ کرنے تو ہم تک آنے نہیں دینا، کہنا آگے نہیں ملنا چاہتے. 3 دن تک دروازے میں بند رہے، وہیں کھانا جا رہا، وہیں پانی جا رہا، وہیں نماز روزہ وہیں کرنا. شہر میں ہنگامہ ہو گیا، مچ گیا، کرنے کی شاید ملاقات ہی نہیں کر رہے، مسئلہ نہیں بیان کر رہے، بتا رہے ہیں کوئی چیز نہیں بتا رہے.
3 दिन हंगामा पूरे शहर। तीसरे दिन दरवाजा बंद था, नमाज पे थे, मुसल्ले में थे, ये शख्स आगे खड़ा हो गया, न धक्कुल रहा, न दरवाजा खोलना, न इजाजत, न परमिशन, कुछ नहीं। शेख ने जैसे देखा कहने कि आप कौन, कैसे आ गए? मैंने तो मना दिया था। कहा अगर दरवाजा खुल के आता तो तुम्हारी परमिशन की जरूरत थी, दरवाजा बंद अगर कोई आ जाए तो तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं, वो खुद अपना अख्तियारदार है। समझ गए? मैंने आप कहे हम तुम्हारे वक्त के इमाम, फौरन कदमों की शेर की क्या बना के रखा है? दरवाजा बंद है, जो है पूरा शहर हाहाकार मचा हुआ है, वहां किसी को तुम मुलाकात नहीं कर रहे हो, मसला नहीं बता रहे हो, शरीयत ऐसे चलेगी? अरे कन्हैया मौला आप तो जानते, अगर आप नहीं गए होते तो एक बच्चे का कातिल मैं होता, और सिर्फ एक नहीं होता, इसकी पूरी नस्ल क़यामत तक जितनी होती वो सबका कातिल का जिम्मेदार मैं होता। रोज़े महशर मौला में हिसाब दे पाता। अरे कन्हैया तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये जिस जगह में बैठे हो ये हमारी जगह है, जो यहाँ पर आता है हमारी तारीफ के बगैर एक मसला नहीं आगे बढ़ता है। तुम बयान करो, जहाँ गलती होगी हम सुधारेंगे। पहचान सकते तो फिर तुम इमाम को क्या जानोगे? अगर अली के जमाने में होते तो शियों में नहीं होते, खवारिज में होते। ये खवारिज कौन थे? कम से कम वो तो नमाज पढ़ लेते थे, तुम तो नमाज से भी महरूम हो गए। कम से कम वो तो कुरान पढ़ते थे, तुम तो कुरान से महरूम हो गए। रोमन इंग्लिश में लिखी हुई हदीसें लेके घूम रहे मोबाइल में। तमीज भी है कुछ ना? तुम कुरान पढ़ सकते हो ना हदीस है? हदीस में ये लिखा है। हमें ये बताओ, हदीस की किताब भी देखी है या खाली मोबाइल का मैसेज देख लिया? हो सकता है किसी यहूदी ने भेज दिया हो। एक अखबारी से मेरी बात बहस हो रही थी, कह रहा है कि ख़ुमैनी साहब ने अपनी फला किताब में ये बात लिखी। अरे इतनी बड़ी बात, इतनी गजब की बात ख़ुमैनी साहब ने लिख दी और किसी ने देखा भी नहीं। हमने कहा ठीक है, किताब का नाम बता। मेरे पास वो किताब थी नहीं, मैं सही बात बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी नेट से बातचीत हो रही थी। मैंने कहा किताब का नाम बता, कहने ये है। मैंने कहा लोग थोड़े से रुके, नहीं लिखा ताकि वो समझे कि हम किताब उठा रहे हैं। मैंने कहा मेरी लाइब्रेरी में किताब है। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैंने कहा हाँ किताब उठाई, अब पेज नंबर बता। कह रहा ये पेज नंबर है। तो मैंने कहा कि इस किताब में इस पेज के ऊपर तो ये हदीस है नहीं। अब तू ये बता कि ये तेरी किताब कहाँ से छपी है? हैदराबाद की छपी है, कराची की छपी है? आप यकीन जानो ना, नेट छोड़ के भाग गया और एक जवाब नहीं दिया। क्यों मालूम है? इसलिए कि सारी दास्तानें और सारे मसाइल सुने सुनाए चल रहे हैं। फला ने कह दिया, फला ने कह दिया, फला ने कह दिया। उनके बाप दादा बता रहे ना, तो उसी के ऊपर चल रहे हैं। किताब देखने की लियाकत ही नहीं जो किताब देखें, इतनी लियाकत नहीं किताब देखें। अब सुनिए आप एक जवाब और, ये बोलते ना हदीस काफी है, हम हदीस से मसला ले लेंगे। ये हदीसें किसने लिखी मालूम है? तो इमाम की लिखी किसने? एक अखबारी अगर साबित कर दे किसी अखबारी की एक लिखी हुई हदीस है तो मैं अपना मजहब बदल दूंगा। एक किताब थी अल्फा मेरा, अल्फा मेरा किताब थी, यानी तकरीबन 1 लाख हदीसें उसमें थी। आप तो जानते हैं कि इराक 60 और 65 और 70% शिया आबादी होने के बावजूद कभी वहां पर शिया हाकिम नहीं हुआ, शिया बादशाह नहीं हुआ। पता है ना, जितने भी हुए उसी में एक बादशाह था। वो उस जमाने में जो है हिल जो है वो हमारा मरकज था, नजरबाद में पहले हिल था, अल्लामा हिली वहीं से। तो हिल जो है हमारा एक कस्बा है हिल, वहाँ पर जो है कुछ
کچھ شیعہ علماء تھے وہ جمع تھے اور وہ قصبے یا دیہات میں اس لیے رہتے تھے تاکہ حکومت کی نظریں کم پڑے، شہروں میں زیادہ رہتی ہیں، گاؤں دیہات میں کم پڑتی ہیں، تو وہ ہند ہمارا مرکز تھا. اور اس زمانے میں علامہ ہلی بھی تھے، بڑے بڑے پائے کے عالم تھے. تو وہ بادشاہ کے دربار میں ایک بہت متعصب عالم دین تھا. اس نے کیا کیا، شیعوں کی شکایت کر دی کہ شیعہ جو ہے یہ ہمارے فلاں فلاں کو جو ہے برا کہتے ہیں اور ان کی کتابوں میں ایسا ایسا لکھا ہے. اس نے بادشاہ تو سنگی ہوتی نہیں جانور کے برابر، تو وہ اس نے اپنی فوج بھیجی اور جو سب سے بڑی لائبریری تھی اپنی، وہ پوری لائبریری اٹھوا کے ایک ایک کتاب اس نے سمندر میں پھینکوا دی. ان کتابوں میں ایک کتاب تھی الفانیہ. اس وقت الفانیہ کتاب دنیا میں اس کا وجود نہیں. وہ ایک کتاب تھی ہاتھ کی لکھی، آپ تو جانتے ہیں اس وقت پرنٹنگ پریس وغیرہ کچھ نہیں تھا، کمپیوٹرائز وغیرہ. ایک دو نسخے جو ہے آدمی لکھتا تھا، بڑی مشکل سے، جس کے کچھ شاگرد ہوتے تھے کچھ نسخے اور بن جاتے تھے. آپ کے ہندوستان میں جو ہے اپنا سید الملت لائبریری میں بہت سی ایسی کتابیں ہیں جن کا صرف ایک نسخہ ہے. ایران کروڑوں ایک ایک کتاب کا پیسہ دیتا ہے، اس کو نہیں بیچا گیا. تو ایک کتاب تھی الفانیہ کہ جو ایک ہی صرف نسخہ تھا اور وہ سمندر میں ڈال دی گئی. اور جیسے ہی علماء کو پتہ چلا تو جو علماء میں سے سب سے بزرگ تھے انہوں نے کیا کیا، ایمرجنسی میٹنگ بلائی. جتنے بھی طالب علم تھے، عالم دین تھے، استاد تھے، جو بھی تھے، جس کا بھی تعلق اس سے تھا، دین سے مطلب، سب کو بلایا. کہا سب لوگ جلدی جلدی قلم کاغذ دوات لے لو اور کوئی بھی کام زندگی کا نہیں کرنا اپنے واجب پیشاب پخانا اور یہ نماز روزے کے علاوہ، قضاء حاجت کے علاوہ کوئی بھی کام نہیں کرنا. بیٹھ جاؤ، سارے کام دنیا کے چھوڑ کے، اور الفانیہ کی جس کو جتنی حدیثیں یاد ہو لکھ ڈالے. کسی نے 5 حدیث لکھی، کسی نے 10 حدیث لکھی، کسی نے 20 حدیث لکھی، کسی نے 100 حدیث لکھی، کسی نے، لیکن سب کچھ جمع کرنے کے بعد 1 لاکھ حدیث نہیں ہوئی. اب سمجھے جو فقہ جعفریہ میں جو کمی ہے یہ اس لیے ہے کہ جو حدیثیں وہاں موجود تھیں وہ سمندر میں چلی گئی، لیکن ساری کتاب لوگوں کے حافظے میں نہیں تھی. بہت سی حدیثیں چھوٹ گئیں. وہ الفانیہ کی ساری حدیثیں جو جمع کی گئی تو 1 لاکھ حدیثیں نہیں ہوئی. آج پورا جو شیعت مذہب ہے، جو ہماری 4 بڑی کتابیں ہیں، وہ 4 بڑی کتابوں میں جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ اسی الفانیہ کی ہیں. الفانیہ سمندر کے حوالے ہو گئی. اب الفانیہ سے جو کتابیں جو حدیثیں لکھی گئی، علماء کے جو ذہن میں تھی وہی لکھی. اب سمجھو جن حدیثوں کو لے کے ٹہلتے ہو یہ بھی مجتہد کی دین ہے. تم کہاں سے بچ کے جاؤ گے؟ تمہارے باپ نماز پڑھتے تھے، تم کو تو اللہ نے نماز سے بھی جو دور کر دیا. میں باقاعدہ لوگوں کا لکھا ہوا دکھا دوں. نماز عید نہیں پڑھنا اس لیے کہ نماز عید کے خطبے میں اہل بیت کی توہین ہے، ٹھیک ہے نا. نماز عید ان سے نکل گئی. ہم مسلمان جو جمعہ بھی نہیں پڑھتا نا تو عید بقرعید جا کے پڑھ لیتا ہے. تم لوگوں کا ایسا نصیب خراب ہوا کہ عید بقرعید بھی چلی گئی. اب جو 6 دن کی نماز نہیں پڑھتا وہ جمعہ کم سے کم پڑھ لیتا ہے. تم لوگوں کا نصیب ایسا پھوٹا جمعہ بھی چلا گیا. کہ چونکہ جمعے کی نماز صرف امام پڑھا سکتا ہے، یہ مولانا لوگ نہیں پڑھا سکتے، اس لیے جمعے کی نماز بھی گئی. ٹھیک ہے نا، عید بقرعید بھی گئی، جمعہ بھی گیا. اب روز کی بچی کسی ایک اخباری کو دیکھو کسی پیش نماز کے پیچھے نماز پڑھتا ہو، سمجھے؟ بولے نہیں تم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم کو تو 3 پڑھنا ہے. ارے بابا 3 پر 4 پر آگے پڑھ کے دکھا دو. تو نماز ہی نہیں پڑھتا. کہلے نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ مسجد جو ہے وہ علی کے قتل گاہ ہے، وہاں علی قتل ہوئے ہے نا. مسجد میں ایک امام قتل ہوا تو قتل گاہ بن گئی، وہاں نماز نہیں پڑھو گے. ہمارے کربلا میں تو 72 قتل ہوئے، وہاں کیوں کمان لے کے پہنچ جاتے ہیں؟ پچھلے سال
ایران ایئرپورٹ کے اوپر 40 اخباری پکڑے گئے کہ جن کے سامان میں تلواریں اور افیم کی تھیلیاں تھیں، نشے کی تھیلیاں تھیں، وہ وہاں پہ بیچتے بھی تھے اور وہی کھا کے کھما بھی لگاتے تھے، سمجھے؟ اور وہ تلواریں جو وہ تلوار کی نوک میں جو بیگ کو پھاڑا اور ان لوگوں کی نظریں پڑی تو 1 2 3 جب گننا شروع کیا تو 40 لوگ تھے، 40 کے 40 کے پاس وہی سامان اور حربہ ملا۔ تو یہاں سے ان کے بوس گئے ممبئی سے اور پتہ نہیں کتنے لاکھ روپیہ دے کے چھڑا کے لائے۔ ایران نے بھی اس خبر کو عام نہیں کیا کہ بابا مہنگے ہوئے ہیں لیکن ہیں تو اپنے۔ سمجھے آپ؟ تو یہ تو تمہاری تاریخ ہے، تم نشہ لگا کے کما کرتے ہو۔ امام حسین کو جانتے ہو، ہمارے امام حسین کو اگر مانتے ہو تو حسین نے حالت سجدہ میں اپنا گلا کٹوایا ہے، تم کم سے کم زندگی میں ایک نماز پڑھ لیتے ہیں۔ مسجد اس لیے نہیں جائیں گے وہ علی کی قتلگاہ ہے، تو پھر کربلا کیا ہے؟ اصول فروع دین کتنے 10 ہے نا، ہم پورے 10 کے 10 فروع دین جو ہے ان کی اس نصیب سے ان کے ہاتھ سے نکل گئے۔ ٹھیک ہے، سنیے، نماز چلی گئی، روزے کے بارے میں معلوم ہے کیا؟ نماز کے بارے میں تو یہ سب ہوتا ہے، اب روزہ کیا ہے؟ علی کے قاتلوں پر لعنت ہی روزہ ہے، فاطمہ کے قاتلوں پر لعنت ہی روزہ ہے۔ تو اب رمضان میں تم لوگ تو بھوکے رہتے ہو، آئیے تصویر لے کے بیٹھ جاتے ہیں، جناب فاطمہ زہرا قاتل پہ لعنت 1 روزہ، جناب فاطمہ قاتل پہ لعنت 2 روزہ، جناب فاطمہ قاتل پہ لعنت 3 روزہ۔ تو 30 دن میں 30 روزہ پورا کرتے ہو، یہ ایک دن میں 300 روزہ رکھ لیتے ہو، سمجھا؟ لعنت بھیجتے ہو، روزہ ہوتا گیا، نماز گئی ہاتھ سے، روزہ گیا۔ حج میں نہیں جائیں گے، 13 رجب کو وہاں جائیں گے، وہ جہاں پہ نشان بنا ہے وہاں جا کے محفل کرتے ہیں۔ حج ان کے اوپر واجب نہیں ہے، 13 رجب واجب ہے، حج بھی چلا گیا۔ جہاد امام کی اجازت سے ہوتی ہے، امام اتفاق سے موجود نہیں ہے تو جہاد بھی چلا گیا، ٹھیک ہے نا۔ خمس اس لیے نہیں دیتے، خمس و زکوٰۃ کی مولانا لوگ کھا جاتے ہیں، تو وہ بھی چلا گیا ان کے ہاتھ سے۔ دیکھتے رہے نا، پورا فروع دین ان لوگوں نے گنوا دیا، پورا فروع دین، گارنٹی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں۔ تو خمس اور حج بھی ان کے ہاتھ سے چلا گیا۔ جہاد کے لیے امام کی اجازت ہے، امام ہے ہی نہیں، جہاد بھی ان کے ہاتھ سے چلا گیا۔ اب کیا بچا؟ سنیے گا، اب کیا بچا؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، کتاب امر بالمعروف کر نہیں سکتی، حدیثیں ہیں نا، حدیثیں کافی ہیں، تو حدیث تو امر بالمعروف کر نہیں سکتی، نہی عن المنکر حدیث تو کر نہیں سکتی، قرآن تو حدیث جو ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کر نہیں سکتا۔ قرآن حکم دے گا، رسول اعلان کریں گے، حدیث حکم دے گا، اہل بیت اور امام اعلان کریں گے۔ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کر نہیں سکتے، اس لیے کہ امام کی جگہ خالی ہے، جب امام آئیں گے تو وہی بھریں گے، وہ جگہ خالی رہے گی، حدیثوں میں ندب نہیں ہے کہ وہ بولے، یہ بھی چلا گیا۔ اب کیا بچا؟ تولا و تبرع، مائک سے لعنت بھیج دو، پورا دین مل گیا۔ اور جو ہے اپنا تولے کے اوپر جو ہے ولایت کے جو ہے وہ نعرے لگا لو، پورا دین مل گیا۔ اب سمجھے، ان کا پورا دین 2 چیزوں کے اوپر استوار ہے، ایک تولا ایک تبرع، جبکہ تولا اور تبرع فروع دین کے آخر 9 اور 10 پہ ہے۔ پہلے سے لے کے آج تمہارے نصیب سے چلے گئے، کیوں؟ اس لیے کہ تم نے نہ ایمان کو مانا، نہ ایمان کے حکم کو مانا، حدیثیں صرف اس کی طرح تم لے کے ٹہل رہے ہو جو رسول کے زمانے میں قرآن لے کے ٹہل رہا تھا۔ یہ ہے اچھا، اور اس کی آپ فکر مت کیجیے، ہمارا مولا جی کے زمانے سے آج تک 50 دین اور فرقے بنے ہیں اور سب مل گئے۔ جن کی بنیادیں کھوکھلی ہوتی ہیں نا، وہ مکان رکتے نہیں ہیں۔ ہماری بنیادیں اتنی محکم مضبوط ہیں کہ زمین کے 7ویں طبق تک جاتی ہیں، اس لیے کہ ہماری بنیاد میں رسالت ہے، ہماری بنیاد میں امامت ہے، ہماری بنیاد میں مرجعیت ہے۔ اچھا، ایک چیز اور بتاؤں، اب مسائل کی طرف آ رہا ہوں، بہت زیادہ وقت دے دیا آپ کو، اور آج سندھی جملہ
اللہ تعالیٰ بھی اٹھنا ہے کربلا میں. ذرا آپ پر نصیبی خود اندازہ لگا لیجیے. اب اس کے بعد جو ہے مشکل جملہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے. کربلا میں یزید بھی تھے, یزیدی بھی تھے اور حسینی بھی تھے, ہے نا. اور اذان جب وقت ہوا تو دونوں طرف اذان ہو رہی تھی, ادھر بھی ادھر بھی. نماز دونوں طرف ہو رہی تھی, ادھر بھی ادھر بھی. یزید جس نے رسالت کا انکار کیا, جس نے قرآن کا انکار کیا, وحی کا انکار کیا, جبریل کا انکار کیا, سمجھے, یہاں تک جناب موسیٰ کو چھٹلایا, سب کا انکار کیا, لیکن وہ یزیدی بھی نماز کو چھوڑ کے مسلمان نہ رہ سکے. وہ کتنا بدبخت ہوگا جو ان یزیدیوں سے بھی بدتر ہوگا جو بغیر نماز کے مسلمان والا ہو رہا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. کربلا میں ایسا آپ بھی بتاؤں تھوڑا سا مسائل کے حوالے سے. امام حسین علیہ السلام نے جناب حبیب ابن مظاہر کو کیا لکھا تھا؟ رجل الفقیہ. فقیہ ہی مجتہد ہوتا ہے, اسی کو آیت اللہ کہتے ہیں, اسی کو فقیہ کہتے ہیں, اسی کو مجتہد کہتے ہیں. یہ تینوں نام ہے گئے, چاہے کس نام سے بھی بلا لیجیے. اور ایک بات بتاؤں, چونکہ آج علم اٹھے گا لہٰذا ایک نام اور جوڑ دے گا. اگر امام حسین علیہ السلام امام نہ ہوتے تو اس زمانے کا سب سے بڑا مرجع اور مجتہد حضرت ابو الفضل عباس ہوتے. یہ نئی چیز آپ کو بتا رہا ہوں, یاد رکھیے گا. مجتہد کس کو کہتے ہیں معلوم؟ جس کے پاس اتنا علم ہو کہ اگر شریعت کا حکم سامنے نہ ہو تو وہ شریعت کا حکم بیان کر دے. وہ علم ابو الفضل عباس کے پاس تھا. جب شیب ملون آیا ہے کوفے سے, اور آنے کے بعد میں وہ 2 لیٹر لے کر آیا تھا ابن زیاد سے لکھوا کے. ایک بسر سعد کے نام اور ایک, دونوں لیٹر بسر سعد کے نام تھے, لیکن ایک اس نے بسر سعد اور اپنے متعلق ایک میں تھا, اور ایک میں مولا عباس اور ان کے 3 بھائیوں کے نام تھا. وہ لیٹر کیا تھا؟ دونوں لیٹر کو بتا رہا ہوں میں موٹی موٹی ویڈی. اگر تو حسین پر حملہ نہیں کر سکتا تو آج کے آج تو سپہ سالاری چھوڑ کے شم کے حوالے کر دے. یہ اس کے اپنے لیے لکھوا کے لایا. اور دوسرا لیٹر یہ تھا کہ چونکہ عباس ہمارے قبیلے کے ہیں لہذا عباس کے اوپر حملہ نہیں ہوگا اور عباس کو معاف کر دیا جائے گا. اور یہ لیٹر لے کے کسرے ساتھ کے اوپر بعد میں گیا ہے. پہلے امام حسین علیہ السلام کی جہاں پہ خیمے تھے وہاں پر گئے, اور جانے کے بعد وہاں سے آواز دے رہا ہے عباس عباس عباس. 3 بار آواز دی. عباس خیمے میں تھے, انہوں نے سنا آواز نہیں دی, نہ نکل کے گئے نہ کسی کو بھیجا. خود امام حسین علیہ السلام کا نفس نفیس گئے, کہا کہ عباس تو دیکھو تم کو آواز دے رہا ہے شیخ, اور تم اس کی بات کے اوپر جو ہے آواز جواب نہیں دے رہے, وہ نکل لیں گے. ہاں مولا آپ کو پتا ہے نا شیخ کیسا ہے, آپ کو بھی اندازہ, مجھ کو بھی پتا ہے یہ کیا کہنے آیا ہوگا. میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں, بکرائے بکنے دو چلا جائے گا. تو مولا نے کہا نہیں, یہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے, تمہارے دروازے میں کوئی آیا ہے. اب گویا ایک طریقے سے امام کا حکم ہی تھا. تو مولا عباس نکلے, اور نکلنے کے بعد اس نے پہلے تو بہکانے کی کوشش کی. عباس تم قبیلے کے اعتبار سے میرے بھانجے ہو, میری بہن کے بیٹے ہو, فلاں ہے ڈھمک ہے, اور مجھ کو تم سے ہمدردی ہے, اور میں تمہارے لیے سفارش نامہ لے کے آیا ہوں. تم اگر ہمارے ساتھ آ جاؤ تو جو عہدہ تمہارا دل چاہے وہ تم لے لو. یہاں تک پورے سارے لشکر کی سپہ سالاری ہم تم کو دینے میں تیار ہیں, تم حسین کا ساتھ چھوڑ دو. تو مولا عباس سنتے رہے, جب ساری بات پوری ہو گئی تو کہنے ہیں کہ شیروں تجھ کو شرم نہیں آ رہی یہ کہتے ہوئے
کہ میں زہرا کے لال کا ساتھ چھوڑ دوں اور تم جیسے ملعون انسان کا ساتھ پکڑوں؟ زہرا کے لال کو میں یہ کو تنہا اس بیابان میں دشمنوں کے حوالے کر دوں اور میں جا کے جو ہے تیری فوج میں حوالدار بن جاؤں؟ تجھ کو شرم نہیں آ رہی ہے؟ نکل جا ورنہ ایک بار میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ یہ مولا عباس جن کا علم اٹھاتے ہیں نا ان کو بھی پہچان لیجئے وہ شخصیت کون تھی۔ خالی علم کندھے میں لے کے گھومنے سے جو ہے کچھ نہیں ہوتا، کوئی شیعہ بھی نہیں ہو جاتا۔ تو یہ ہے عباس علم تھا۔ پوری شہادت تو میں نہیں پڑھوں گا، بس ایک آدھ گوشے میں مولا عباس کی شان اور فضائل کی میں آپ کو مسائل ان کا فضائل دونوں ایک ہی ہے، الگ نہیں ہے۔ مولا عباس کے فضائل سنیے آپ مسائل کی طریقے سے۔ جتنے بھی شہید کربلا میں جاتے تھے جنگ کرنے کے لیے تو ان کے سامنے کوئی آئے لڑنے کے لیے اس سے پہلے یہ پوچھ لیا جاتا تھا کون آیا، اس لیے کہ سب کو یہ خطرہ تھا کہ عباس اگر جائے گا تو پوری فوج میں کسی کی ہمت نہیں ہے کہ جو عباس سے مقابلہ کرنے چلا جائے۔ اور کچھ چیزیں میں بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں۔ جب سب لوگ شہید ہو گئے اور مولا عباس جب میدان کارزار میں پہنچے ہیں، معلوم ہے کیا عالم تھا؟ 10,000 بسر سعد نے صرف تیر انداز جو ہے وہ دریا کے کنارے کھڑے کیے تھے، تیر انداز، تلوار والے چھوڑیے، صرف تیر انداز 10,000 کھڑے کیے تھے کہ جب کوئی پانی لینے کے لیے آئے تو اس کا کام تمام کر دو۔ جب مولا عباس گئے ہیں نا تو مولا عباس کو خیمے سے لے کر اور دریا تک تلوار بچا، تلوار تو امام حسین نے دی نہیں تھی، نیزہ نہیں چلانا پڑا، مولا عباس کو کوئی جنگ نہیں کرنا پڑی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی مولا عباس نے میدان کارزار میں قدم رکھا ہے تو پورا میدان کارزار خالی تھا، صرف اسلام سے کہ علی کا بیٹا، علی کا شیر، ہم شکل علی آ گیا ہے۔ یہ ساری فوج کوفے اور شام کے دو دیوار سے ٹکرا رہی تھی، علوان الحفیظ کی آوازیں بلند کر رہی تھی۔ جب یہ علی کا شیر دریا فرات کے کنارے پہنچا ہے نا تو معلوم ہے وہاں کا ماجرا تھا۔ 10,000 کا تیر انداز تھے، ایک تیر انداز بھی کنویں پہ فرات کے کنارے نہیں کھڑا تھا جو مولا عباس کی طرف تیر پھیرتا یا جنگ کرنے کی جسارت کرتا۔ کیوں معلوم ہے؟ اس لیے کہ علی کے شیر کی ہیبت اتنی تھی، ہیبت اتنی تھی کہ لوگ میدان کارزار خود ہی چھوڑ کے بھاگ گئے۔ لیکن جب علی کا شیر پانی لے کے اور واپس آ رہا ہے نا تو دو کنی گاہوں میں 2 لوگ چھپے تھے۔ جب مولا عباس بڑے آرام کے ساتھ میدان خالی ہے، گھوڑا دوڑا کے مشق بھر کے اور علم لے کے مولا عباس جا رہے ہیں، ایک کنی گاہ سے ایک ملعون نے ایسا حملہ کیا، میرے مولا کا ایک بازو قلم ہو گیا، آگے بڑھے دوسرے کنی گاہ سے ایک دوسرا ملعون آگے بڑھا، میرے مولا کا دوسرا بازو قلم ہو گیا۔ اے آزادارو، جب میرے مولا کے دونوں بازو قلم ہو گئے، اب یہ بھاگے ہوئی فوج دوبارہ سمٹنے لگی۔ بسر سعد نے کہا، اے نامردو کہاں جاتے ہو؟ علی کے شیر کے تو بازو قلم ہو گئے۔ جب یہ سنا تو ساری بھاگی ہوئی واپس آئی۔ اگر کسی نے تیر پھینکا تو ایک عباس کے جو ایک آخری لاش تھی اور آخری امید تھی، مشک سکینہ چھنے، پانی بہا، مولا کی آس ٹوٹی۔ ایک مرتبہ وہ گھوڑا جو خیمے کی طرف دوڑا رہے تھے اس کا رخ موڑا، اے میرے اسب وفادار، اب خیمے کی طرف نہ جانا، اس لیے جب خیمے کی طرف جائیں گے تو آقا حسین سے پہلے سکینہ کے چہرے کو دیکھیں گے، سکینہ کا چہرہ دیکھ نہیں پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سکینہ جب نظروں سے سوال کرے گی، میرے چچا ہم تو پانی کا انتظار کر رہے تھے، اے امو مشک تو خالی ہے، ہم بچوں کو کیا جواب دے؟ عباس اور تیرے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ عباس نے گھوڑے کو دریائے فرات کی طرف موڑا، ایک